اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم آپ کے ساتھ بہت ہی ایک امپارٹنٹ نیوز شیئر کریں گے۔ ہمارے وہ تمام عزیز طلباء جنہوں نے میٹرک بڑے اچھے نمبر سے پاس کر لیا ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ پاکستان ایئر فورس کو ایز اے ایئر مین جوائن کر سکتے ہیں۔ تو جناب چلتے ہیں اس سائٹ کی طرف جو کہ پاکستان ایئر فورس نے اپنی آفیشیل ویب سائٹ www.joinpf.gov.pk پہ باقاعدہ سے اپلوڈ کر دی ہے۔ اسی ایڈ کو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ اس میں کون کون سی ٹریڈ آپ کے لیے ان میں انڈکشن سٹارٹ کی گئی ہے، اور اس ٹریڈ میں جانے کے لیے کیا کرائٹیریا، آپ کی کتنی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، انگلش میں اور باقی سبجیکٹ میں آپ کے کیا مارکس ہونے چاہیے، اور اوور آل اس کا کیا کرائٹیریا۔ سب سے پہلے تو ہم ڈسکس کریں گے کہ جو پاکستان ایئر فورس کی آفیشیل ویب سائٹ ہے، وہاں پہ اپنے آپ کو آپ رجسٹریشن اپنی کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ جو کنیکٹڈ انفارمیشن ہے وہ ساری موجود ہے، سارے کالم موجود ہیں، ان کو پراپرلی فل اپ کریں، انسٹرکشن کو فالو کرتے ہوئے اپنے آپ کو رجسٹر کریں۔ جی جناب، تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان ایئر فورس کے ایرو ٹریڈز ہیں ان کی کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں، کون کون اس میں اپلائی کر سکتا ہے، اس کے لیے کیا کوالیفیکیشن چاہیے اور آپ کا کیا ایکسپیرینس ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تو پاکستانی مرد جو ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ جو ویکنسیز ہیں صرف اور صرف لڑکوں کے لیے ہیں، گرلز کے لیے نہیں ہیں۔ اور جو میریٹل سٹیٹس ہے یعنی کہ ازدواجی حیثیت ہے، صرف اور صرف غیر شادی شدہ جو میٹرک پاس اسٹوڈنٹس ہیں، کینڈیڈیٹس ہیں، وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ عمر کی حد کتنی ہونی چاہیے؟ 15.5 سال سے لے کر 20 سال تک، ٹھیک ہے جی۔ یعنی انہوں نے ایک کٹ آف ڈیٹ بھی دی ہے باقاعدہ، اگر آپ ایڈ ملاحظہ کرتے ہیں جو کہ میں نے نیچے لنک میں دے دی ہے، باقاعدہ سے ویب سائٹ کا لنک بھی دے دیا، اس میں ساری تفصیلات موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ 29 دسمبر 2025 تک نہ آپ کی عمر 15.5 سال سے کم ہونی چاہیے اور نہ ہی آپ کی عمر یعنی 20 سال سے زیادہ ہونی چاہیے، یہ ڈیڈ لائن ہے۔ ہائٹ کا جو کرائٹیریا ایرو ٹریڈز کے لیے وہ ہے 188 cm، جی 188 cm جو ہے یہ ایرو ٹریڈز کے لیے ہے، اور یعنی کہ آپ کی ہائٹ جو ہے وہ 163 منیمم اس میں ہائٹ ہونی چاہیے، اور میکسیمم 188 تک آپ اس میں سینٹی میٹر میں باقاعدہ آپ اس کے لیے ایلیجیبل ہیں۔ سیکنڈ ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیمی قابلیت آپ کی میٹرک وتھ سائنس ہونی چاہیے 65% نمبرز کے ساتھ۔ اس سے پہلے جتنی بھی ایئر فورس میں انڈکشن ہو چکی ہے اس میں ہم صرف فرسٹ ڈویژن 60% نمبر مانگے گئے تھے، لیکن اس دفعہ پاکستان ایئر فورس نے اپنی جو انڈکشن پالیسی ہے اس کو ریوائز کر دی ہے۔ اب اس کے اوپر بھی بہت زیادہ لوگوں کے سوالات ہیں کہ ایسا کیوں کیا گیا ہے، اس سے تو بہت زیادہ لوگ اپلائی نہیں کر سکیں گے، لیکن آپ یہ سوچیں کہ ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ پاکستان ایئر فورس میں اسپیشلی جو کمپیٹنٹ لوگ ہیں، جو زیادہ اسٹوڈنٹس لائق ہیں، جنہوں نے اپنے اکیڈمکس کے اندر زیادہ نمبر لیے ہیں اور جو بالکل کریم آف دا نیشن ہیں، انہی لوگوں کو ایز اے ایئر مین جوائن کرایا جائے گا۔ تو اس لیے 65% نمبروں کا جو فارمولہ ہے وہ اپلائی کیا گیا فرسٹ ٹائم 2025 میں۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو فزکس، کیمسٹری ہے، میتھمیٹکس ہے اور جو انگلش کا سبجیکٹ ہے وہ منیمم 65% نمبر اس میں ہونے چاہیے۔ فار ایگزامپل 100 نمبر کے کوئی ان کے پیپرز ہیں، ادھر وہ کیمسٹری کا ہے، میتھمیٹکس کا ہے، فزکس کا ہے، تو اس میں ان کا 100 نمبر میں سے جو 65 نمبر ہیں وہ ہونا ضروری ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جو سیکنڈ ٹریڈ ہے پاکستان ایئر فورس کا ایرو ٹریڈز کے بعد، وہ ہیں فزیکل فٹنس اینڈ ڈرل انسٹرکٹر، PFNDI۔ فزیکل فٹنس اینڈ ڈرل انسٹرکٹر کا کام یہ ہے کہ جنہوں نے پاکستان ایئر فورس کے جتنے بھی ایئرمین حضرات ہیں یا افسر حضرات ہیں ان کو باقاعدہ سے انہوں نے ملٹری ٹریننگ دینی ہوتی ہے، PT، پریڈ، ویپن، پورا جو ڈسپلن ہے انہوں نے اپنے ان اسٹوڈنٹس کو وہ باقاعدہ سے ٹریننگ سینٹرز کے اندر اور جو ڈفرینٹ ٹریننگ اکیڈمیز ہیں پاکستان ایئر فورس کی اور ٹریننگ سکولز ہیں ان کے اندر PFNDI حضرات جو ہیں ان کو باقاعدہ سے یہ جو استاد ہیں ان کو فزیکل ٹریننگ دیتے ہیں اور ان کا ڈسپلن مینٹین کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے پاکستانی مرد اپلائی کر سکتے ہیں۔ میں نے نیچر آف جاب بھی آپ کو بتا دیا کہ PFNDI کا کیا کام ہے۔ جیسا کہ ایرو ٹریڈ آپ جانتے ہیں، یہ ٹیکنیکل جتنے بھی ٹریڈز ہیں اور اس کے اندر ایرو ٹریڈ میں فال کرتے ہیں، اور باقی جو PFNDI ہے اس کے لیے جو کرائٹیریا ہے میریٹل سٹیٹس کا، اس کو غیر شادی شدہ ہونا چاہیے، میریڈ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں۔ عمر 16.5 سال سے لے کر 21 سال تک ہونی چاہیے۔ 29 دسمبر جو ڈیڈ لائن ہے، کٹ آف ڈیٹ ہے 2025 کی، وہاں تک 21 سے نہ زیادہ ہو نہ 16.5 سال سے کم ہو۔ اور اس کی جو ہائٹ مانگی گئی ہے، منیمم جو ہائٹ ہے 178 cm سے لے کر 188 cm تک،
اور جو ان کی آئی سائٹ ہے وہ 6/6 ہونی چاہیے. ایرو ٹریڈز میں ایز سچ ریکوائرمنٹ نہیں ہے, اینک بھی چل جائے گی, بٹ ایز فار ایز دی آئی سائٹ کرائٹیریا اسٹینڈرڈ آف PFNDI از کنسرنڈ دیٹ دے مسٹ ہیو 6/6 مینس کہ وداؤٹ گلاسز ان کی جو آئی سائٹ ہے وہ 6/6 ہونی چاہیے. سیکنڈلی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو میٹرک ود سائنس 65% نمبر ہونے چاہیے, فزکس کیمسٹری اور میتھمیٹکس میں 60% نمبر ہونے چاہیے, اور انگلش میں ان کے 65% نمبر ہونے چاہیے. اگر ان میں ان کے مارکس اچھے ہوں گے تو الٹیمیٹلی ایئر فورس کو بینیفٹ جائے گا اور انڈیویجول کو, کینڈیڈیٹ ایئر مین کو بینیفٹ جائے گا, تاکہ آنے والی سروس میں اس کو کسی قسم کے کوئی مسائل بھی نہیں آئیں گے. نیکسٹ جو ٹریڈ ہے سیکیورٹی. پاکستان ایئر فورس میں پہلے جو ٹریڈ ہوتے تھے GC اور پرووسٹ, ان کو بھی کمبائن کر دیا گیا ہے, ان کو ایک سیکیورٹی کا نام دے دیا گیا ہے. پہلے GC اور پرووسٹ تھے, اب سیکیورٹی ٹریڈ ہے. اس کے لیے جو پاکستانی مرد ہیں اپلائی کر سکتے ہیں, غیر شادی شدہ حضرات اپلائی کر سکتے ہیں. 17.5 سال سے لے کر 21 سال تک عمر ہونی چاہیے. 29 دسمبر 2025 ان کی ڈیڈ لائن ڈیٹ ہے. قد ان کا 175 سینٹی میٹر سے لے کر 188 سینٹی میٹر تک ہونا چاہیے, 188 تک. اور نظر جو ہے سیکیورٹی والوں کی وہ 6/6 ہونی چاہیے. اینک کے ساتھ جو 6/6 ہے وہ ڈاکٹر ہی ریکمینڈ کر سکتے ہیں, بٹ ایز فار ایز دی ایڈ از کنسرنڈ جس میں بیسک ریکوائرمنٹ ہے وہ 6/6 کی ہے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جو اس کی تعلیمی قابلیت ہے سیکیورٹی میں 65% نمبر, اوور آل میٹرک ود سائنس, انگریزی بھی 60% نمبر کے ساتھ پاس ہونی چاہیے. MTD دیکھتے ہیں جی. MTD میکینیکل ٹرانسپورٹ. سیکیورٹی کا میں نے آپ کو بتا دیا, انہوں نے گارڈ رومز پہ مختلف سیکیورٹی ونگز کے اندر, GC ونگز کے اندر انہوں نے اپنی ڈیوٹیز کرنی ہوتی ہیں. پروٹوکول کے اندر, اسپیشل آپریشنز کے اندر انہوں نے حصہ لینا ہوتا ہے, اور بیسز کی, ہیڈ کوارٹرز کی اور پاکستان ایئر فورس کی انسٹالیشن کی انہوں نے باقاعدہ سے حفاظت کرنی ہوتی ہے, اور سیکیورٹی والوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے. اسی ٹریڈ کے لیے ایئر مین کی انڈکشن کی جا رہی ہے, تاکہ آپ کو نیچر آف جاب کا پتہ چلے کہ سیکیورٹی ٹریڈ میں مجھ سے کون سی ڈیوٹیز لی جائیں گی. نیکسٹ پروسیڈ کرتے ہیں MTD. MTD اسٹینڈس فار میکینیکل ٹرانسپورٹ ڈرائیور. پاکستان ایئر فورس کی جتنی بھی ٹرانسپورٹ ہے, خواہ وہ کار ہے, بڑی گاڑیاں ہیں, ہائی ایس ہے, پک اپ ہے, ڈبل کیبنز ہیں, اسٹاف کارز ہیں, یا ان کے ٹرکس ہیں, یا کچھ بھی ان کے لوڈرز ہیں, ٹرالاز ہیں, جتنی بھی ہیں, ان کو باقاعدہ سے ڈرائیو کرنے کے لیے یونیفارم پرسنل کی بھی باقاعدہ سے MTD کی انڈکشن کی جاتی ہے, ایز اے ایئر مین کی جاتی ہے, اور ایز اے سویلین ڈرائیور بھی ایئر فورس میں رکھے جاتے ہیں. بٹ جو ان کا درجہ اور رینک ہے یونیفارم والوں کا, وہ سویلین کے مقابلے میں قدرے مختلف ہے اور زیادہ ہے اور ڈفرینٹ ہے. اس میں پاکستانی مرد غیر شادی شدہ اپلائی کر سکتے ہیں. عمر 17.5 سال سے لے کر 21 سال کے درمیان ہونی چاہیے. اور دوسرا جو 29 دسمبر تک ان کی ڈیٹ نہ 17.5 سے کم ہو عمر, نہ 21 سال سے زیادہ ہو. اور 18 سال سے لے کر 23 سال تک کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اگر ان کے پاس LTV ہے, HTV ہے, تو ان کو پھر ایج میں تقریباً یہ 23 سال تک کی ریلیکسیشن موجود ہے, بیکاز دے ہیو دی پریکٹیکل ایکسپیرینس آف دا ڈرائیونگ اپان لائٹ وہیکلز اینڈ ویئر ایز دی ہیوی وہیکلز, HTV اینڈ LTV. ہائٹ ان کی 168 سے لے کر 188 cm تک ہونی چاہیے. نظر ان کی بالکل 6/6. ڈرائیور حضرات کی نظر جو ہے بالکل A1 ہونی چاہیے. این کے لگا کے پھر ڈرائیونگ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جو نمبر ہیں میٹرک میں 65% ہونے چاہیے, انگریزی میں بھی 65 ہونے چاہیے, فزکس کیمسٹری اور میتھمیٹکس میں بھی 60% نمبروں کے ساتھ ان کا پاس ہونا ضروری ہے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جو فائر فائٹر ہیں پاکستان ایئر فورس کے. اللہ نہ کرے پاکستان ایئر فورس کے کسی ایئر کرافٹ کو, کسی اثاثے کو, کسی جگہ کو, کسی آفس کو, کسی گھر کو اللہ نہ کرے کوئی آگ لگ جاتی ہے, تو اس کو بچانے کے لیے ایک اسپیشلسٹ ٹریڈ ہے پاکستان ایئر فورس میں, دیٹ از نون ایز فائر فائٹر, جنہوں نے کریش ٹینڈرز کے ذریعے, مختلف فائر اپلائنسز کے ذریعے اپنی فائر فلائٹ میں آپریشنل وہ جو ریڈینس کرتے رہتے ہیں, ہر وقت کوئی نہ کوئی ان کی OGT FOD ہوتی رہتی ہے, اور وہ باقاعدہ سے اپنی ایکسرسائزز کرتے ہیں اس برے وقت کے لیے کہ اللہ نہ کرے ایسا برا وقت آئے تو اس کے لیے وہ ہمہ وقت تیار رہتے ہیں. تو فائر فائٹر کا کام ہے آگ بجھانا. تو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں اس کا جو کرائٹیریا ہے, پاکستانی مرد غیر شادی شدہ اپلائی کر سکتے ہیں. 16.5 سال سے لے کر 17.5 سال سے لے کر 21 سال تک اپلائی کر سکتے ہیں. اور اس میں جو فائر فائٹر ہے ان کو بھی باقاعدہ ایج کی ریلیکسیشن دی گئی ہے. جن کی ایج 18 سال سے لے کر 23 سال تک ہے وہ بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. اور نیکسٹ جو اس میں کرائٹیریا ہے ہائٹ کا, وہ بھی 188 cm تک منیمم, 168 میکسیمم 188 ہائٹ جو ان کی ہونی چاہیے. نظر ان کی 6/6 ہونی چاہیے. اور فائر فائٹر کے لیے جو LTV ہے اور HTV جن کے پاس آلریڈی یہ ڈرائیونگ لائسنس موجود ہے, ان کو باقاعدہ سے پرائرٹی دی جائے گی. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں میڈیکل اسسٹنٹ. پہلے تو پاکستان ایئر فورس میں باقاعدہ سے لڑکیوں کی بھی انڈکشن جاری تھی, جن کو FMA کہا جاتا تھا, یا ایئر وومن. ابھی اس دفعہ جو انٹری آئی ہے صرف اور صرف
مرد حضرات کے لیے بہت ساری ہماری بیٹیاں ہمیں کال کر کے پوچھ رہی ہیں کہ سر اس دفعہ لڑکیوں کی ویکنسی نہیں ہے، بیکاز دس از دی پروگریٹو آف پاکستان ایئر فورس کہ انہوں نے ان کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، ان کو لڑکیاں چاہیے یا لڑکے چاہیے، اور ان کی ریکوائرمنٹ جو ٹریڈ کی ہے اس کے مطابق ہی انہوں نے انڈکشن کرنی ہے. لہٰذا ابھی جو ایڈ ہے اسی کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں کہ ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے فی الحال بوائز کی ہے، گرلس کی نہیں ہے. تو ایف ایم اے ابھی اپلائی نہیں کر سکتی ہیں، اس میں صرف میڈیکل والے اپلائی کر سکتے ہیں. جو غیر شادی شدہ حضرات ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں. پاکستانی مرد 16.5 سے لے کر 20 سال تک عمر ہونی چاہیے، اور ان کی ہائٹ 163 سے لے کر 188 cm تک ان کی ہائٹ ہونی چاہیے. نظر 6/6 ہونی چاہیے. میٹرک ان کی کم از کم 70% نمبروں کے ساتھ پاس ہو. ڈاکٹر صاحب کے لیے دیکھو بھائی، یہ میڈیکل والوں کو ہم ویسے بھی پیار سے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، کیونکہ سارا دن یہ ڈاکٹر حضرات کے ساتھ ڈیوٹی کرتے ہیں، اور ان کا بڑا ہی معزز پیشہ ہے، بڑا ذمہ داری والا پیشہ ہے، کیونکہ انسان کی جان کی یہ حفاظت کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی وہ ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں جناب اس کا کرائٹیریا. بیالوجی میں 70% نمبر، فزکس، کیمسٹری اور انگریزی کے اندر کم از کم ان کے 65% نمبر ہونا ضروری ہے. تو یہ میڈیکل اسسٹنٹ کا کرائٹیریا تھا جی. دیہی علاقہ جات، خیبر پختونخوا، فاٹا، گلگت بلتستان، ان کے اندر جو بلوچستان کے ایریاز ہیں ان میں باقاعدہ سے جو پاکستان اور آزاد کشمیر کے جو منظور شدہ دیہی علاقوں سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. اور اگر انہوں نے میٹرک میں 55% نمبر لیے ہیں تو وہ بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. 55% نمبروں کے ساتھ بھی وہ ایلیجیبل ہیں، اور اپنے علاقے کے اسکول سے بھی پاس کیا. انگریزی میں انہوں نے اگر 40% نمبر بھی لیے ہیں تو بھی ایلیجیبل ہیں. خیبر پختونخوا میں فاٹا ہے، گلگت بلتستان ہے، اور بلوچستان میں بشمول ضلع کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے امیدوار جنہوں نے اپنے اسکول کے کسی بھی میٹرک سائنس میں کم از کم 50% اور انگریزی میں 40% نمبر لیے ہوں تو وہ بھی اپلائی کرنے کے اہل ہیں. اور مندرجہ بالا علاقوں سے تعلق رکھنے والے امیدوار کسی بھی ٹریڈ کی میں بھرتی کے لیے اہل ہوں گے، بشرطے کہ وہ ٹریڈ کی جو باقی ریکوائرمنٹ ہے، قابلیت ہے، کرائٹیریا ہے، اس کو انہوں نے باقاعدہ سے فلفل کرنا ضروری ہے. اگلا نوٹ کر لیں جی، پی ایف کے جو حاضر سروس سے ریٹائرڈ ملازمین کے جو بچے ہیں، ادارہ ان کو باقاعدہ سے ڈسچارج سرٹیفکیٹ بھی دیتا ہے. وہ ہمراہ لائیں جب بھی آپ کے ٹیسٹ ہوں، وہاں پہ آپ کی باقاعدہ سے ویریفیکیشن ہوگی اور اس وقت اندراج کروائیں. بعد میں اندراج نہیں ہوگا. فادر ایئر فورس سیولین ہیں، ٹھیک ہے، یا وہ حاضر سروس ہیں یا وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، تو وہ باقاعدہ سے اپنا ڈیٹا وہاں نوٹ کروائیں. 2022 جیسے پہلے میٹرک پاس کرنے والوں کو اوریجنل سند میٹرک کی پیش کرنا ہوگی. اور انٹرمیڈیٹ پاس امیدوار جن کے میٹرک یا انٹرمیڈیٹ میں کم از کم انگریزی میں 60% نمبر ہوں وہ بھی بھرتی ہونے کے لیے اہل ہیں. یہ بھی آپ نوٹ کریں. جنوری فروری 2025 میں بطور پی ایف این ڈی ٹیسٹ دینے والے امیدوار بھی اس دفعہ بھرتی کے لیے اہل نہیں ہیں، چونکہ وہ 6 منتھ کا گیپ ہے، اس کو انہوں نے باقاعدہ سے میٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد ہی وہ نیکسٹ انٹری میں ایلیجیبل ہوں گے. اس میں وہ دینے کے لیے اہل نہیں ہے. سلیکشن کا طریقہ کار بڑا سمپل سا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ آپ باقاعدہ سے ٹیسٹوں کی تیاری کر کے جائیں اور ویل پریپیئر ہو کے جائیں. جب تک کہ آپ ٹیسٹوں کی تیاری نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کا پاس ہونا بڑا ہی مشکل ہے. جی، سب سے پہلے تو آپ کا فزیکل فٹنس ٹیسٹ کا جو پاس ہونا ہے وہ بہت ضروری ہے. سلیکشن سینٹر پہ آپ کے انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوں گے، انگلش ہے، فزکس ہے، پرسنالٹی ہے، اور اس کے علاوہ بیالوجی ہے، اور ابتدائی ٹیسٹ ہیں. آپ کا طبی معائنہ ہے، انٹرویو ہے، اور طبی معائنہ موضوع ہونے کے بعد آپ کا جو فزیکل ٹیسٹ ہے وہ بہت ضروری ہے. اب فزیکل ٹیسٹ پہلے نہیں ہوتا تھا، ابھی جو 2 انٹریز ہیں ان سے سٹارٹ ہو گیا. فزیکل ٹیسٹ میں آپ کی رننگ ہے، 1 میل کی رننگ ہوگی 1.6 کلومیٹر 8 منٹ میں کرنی ہوگی. پش اپ آپ نے 15 کرنے ہوں گے 2 منٹ میں. ریچ اپ آپ نے 20 کرنے ہوں گے 2 منٹ میں. چن اپس آپ نے کرنے ہوں گے 3 2 منٹ میں. ابتدائی امتحانات پاس کرنے کے بعد میرٹ کی بنیاد کے اوپر منتخب جو امیدوار ہیں ان کا سلیکشن سینٹر پر سائیکولوجیکل یعنی پرسنالٹی ٹیسٹ بھی ہوگا. یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کی جو شخصیت ہے اس کی بھی باقاعدہ سے اسسمنٹ ہوگی. سائیکولوجیکل ٹیسٹ میں اگر آپ موضوع قرار پائیں گئے ہیں، اگر آپ کو سائیکولوجیکل ٹیسٹ میں پاس کر دیے گیا تو پھر آپ کا فردر جو انتخاب ہے وہ سلیکشن سینٹر پر ایئر ہیڈ کوارٹر سلیکشن بورڈ کے ذریعے باقاعدہ سے آپ کا انٹرویو لیا جائے گا، اور اس انٹرویو کے بعد آپ کا میرٹ بنے گا، اور حتمی جو آپ کا انتخاب ہے وہ ڈائریکٹریٹ آف ایچ آر آئی ایئر ہیڈ کوارٹر پشاور ہی کرے گی، اور اس کے بعد آپ کو مختلف جو آپ کے ٹریننگ سینٹرز ہیں وہاں پہ آپ کو بھیج دیا جائے گا. ایئر ہیڈ کوارٹر کے میرٹ کی بنیاد پہ کیے گئے سلیکشن کے جو تمام مراحل ہیں وہ حتمی ہوں گے. ٹھیک ہے جی. ابتدائی طور پر منتخب امیدواران کا کوارٹ میں دوبارہ تفصیلی میڈیکل ہوگا، بشمول ہیپیٹائٹس ٹیسٹ بھی ہوگا، ان کا بلڈ بی سی اور جو ان کا ہیپیٹائٹس بی سی ہے اور بلڈ سی پی ہے وہ کیا جائے گا. طبی معائنہ دوران ٹریننگ میڈیکل، سرجیکل یا سائیکولوجیکل وجوہات کی بنیاد پہ ناموزوں پائے گئے جو حضرات ہیں ان کو سروس سے ڈسچارج کر دیا جائے گا. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے ایسے نااہلیت والے یا ان ایلیجیبلٹی کرائٹیریاز ہیں جن کی بنیاد پہ آپ ایئر فورس میں اپلائی نہیں کر سکتے. پی ایف سے
طبی یا نظم و ضبط کی بنیاد پہ ناموزوں قرار دیے گئے ہوں، جو امیدواران ایئرمین کی بھرتی کے لیے ہونے والے امتحانات میں 2 مرتبہ شامل ہو چکے ہوں وہ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ایسے امیدوار جنہوں نے اپنی اسناد میں رد و بدل کیا ہو اور کسی قسم کی فورجری کی ہو اور یا غلط معلومات دی ہوں یا کوئی اخلاقی جرم کی پاداش میں کسی بھی پاکستان کی جو کمپیٹنٹ کورٹ ہے اگر انہوں نے اس کو کنوکٹ کیا ہے تو پھر وہ بھی اپلائی نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک ہی انٹری کے لیے ایک سے زیادہ سلیکشن سینٹر پہ رجسٹریشن کروائیں گے تو پھر بھی آپ ان ایلیجیبل ہیں، اور کسی بھی سرکاری ملازمت سے اگر برخاست شدہ ہیں، آپ ریموو ہیں، ڈسمسڈ ہیں، تو تب بھی آپ اپلائی نہیں کر سکتے۔ اب دیکھتے ہیں جناب آخر پہ کہ جو یہ ایئر فورس کی ایئرمین کی جو جاب ہیں ان میں آپ کو کیا کیا سہولیات ہیں۔ سب سے بڑی سہولت تو آپ کے اپنے میڈیکل کی ہے، پیرنٹس کی ہے، فیملی کی ہے، اور مدت ملازمت کے دوران آپ کو باقاعدہ سے تنخواہ ملے گی، الاؤنسز ملیں گے، اور ایئر فورس کی جو اپنی پے اسکیلس کی مروجہ پالیسی ہے اس کے مطابق آپ کو فل فلیج آپ کی سیلری، الاؤنسز، ہر ایک چیز دی جائے گی۔ ٹریننگ کے بعد شادی شدہ حضرات کے لیے پی ایف کی جو اپنی پالیسی ہے اس کے تحت آپ کو سرکاری رہائش دی جائے گی، فری رہائش آپ کو ملے گی۔ فیملی اور والدین کے لیے جو علاج ہے وہ آپ کا مفت ہے۔ گروپ انشورنس اسکیم ہے، اندرون ملک بیرون ملک کورسز بھی ہیں، ڈیپوٹیشن بھی جانے کے مواقع ہیں، اور ریل اور ہوائی سفر کریں گے تو 50% ریبیٹ ہے، اور پاکستان ایئر فورس کے اپنے C-130 کاسا اور IL-78 پہ اگر ٹریول کریں گے تو پھر بھی آپ کے لیے فری آف کاسٹ ٹریولنگ موجود ہے پاکستان ایئر فورس کی طرف سے۔ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں بچوں کی تعلیم کے لیے آپ کوٹا ہے، فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے اور عمرہ کے لیے آپ کو باقاعدہ سے سلیکشن کی جائے گی اور آپ کو رعایت بھی دی جائے گی، اور پاک فضائیہ کی جو رہائشی اسکیمیں ہیں، ہاؤسنگ اسکیمز ہیں، ان میں آپ اپنا پلاٹ بھی لے سکتے ہیں، وہاں پہ بھی آپ کو ماشاءاللہ نامنل ریٹس کے اوپر آپ کو اپنا جو گھر کے لیے پلاٹ ہے وہ بھی مل سکتا ہے۔ اہل امیدوار اپنی اصل اسناد جو ہیں جس کے اندر ڈیٹیل مارک شیٹ ہے، DMC ہے، CNIC ہے، سمارٹ کارڈ ہے، ڈومیسائل ہے، 4 جو آپ کے ٹیسٹڈ فوٹوز ہیں وہ لے کے جس دن آپ کا ٹیسٹ ہوگا سلیکشن سینٹر پہ آپ نے جا کے دینا ہے۔ تو بس ہماری طرف سے یہی ایک انفارمیشن تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے۔ فردر ہماری اکیڈمی راولپنڈی میں واقع ہے، آپ ہم سے کوچنگ بھی لے سکتے ہیں، ٹریننگ بھی لے سکتے ہیں، آن لائن کلاسز بھی ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کو اچھے طریقے سے اور پروفیشنلی آپ کو ہم ٹرین کریں گے، اور انشاءاللہ آپ پاکستان ایئر فورس کا ایک بہترین فرد ثابت ہوں گے، اور اپنے ملک و قوم کے دفاع میں آپ اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ انہی الفاظ کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔